بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 22 سے 26 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان سعادت مند لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب مقدس کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ پہلے آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا اور پھر ان کا انجام کار ذکر کیا۔ ان میں سے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد پہلے ان کا ذکر کیا واما الذین فسقوا، دونوں کا ذکر کیا کہ ایمان لانے والے، اللہ کی احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، ان کو اللہ رب العزت جنت عطا کرے گا، اور وہ جنت ایسی کہ جس کی نعمتیں ہمارے تصور و خیال سے بھی باہر ہیں۔ پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے مطابق نہ ان پر ایمان لاتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو ٹھکانہ تیار کیا ہے وہ جہنم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اس بات سے بھی متنبہ کیا کہ ہم ایسے لوگ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں،
اللہ کی سرزمین پہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا آخرت کا عذاب تو جو ہے ہم اس سے پہلے ان کو دنیا میں بھی عذاب چکھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت نے ایمان لانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں، یعنی وہ مومن جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا کی زندگی بھی بہترین عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن ان کے اعمال سے بڑھ کے کہیں ان کے اعمال کا بہتر بدلہ ہم ان کو عطا کریں گے قیامت کے دن۔ یہ ان لوگوں کا ذکر کیا۔ اسی طرح ان لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم اپنے باغی اور نافرمان کافر اور فاسق لوگوں کو دنیا کے اندر بھی عذاب چکھاتے ہیں، کبھی قحط سالی کی شکل میں، کبھی قتل و غارت کی شکل میں، کبھی اور پریشانیاں ان پہ مسلط کر کے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمارے عذاب سے ڈر کے توبہ کر لیں، ایمان قبول کر لیں۔ اگر ایسے نہیں کریں گے تو پھر عذاب اکبر جو جہنم کا عذاب ہے وہ ان کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی طور پر یہ قاعدہ اور قانون ذکر کیا جہاں سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن ازلم، ازلم جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کون بڑا ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے، من ازلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، یعنی جس شخص کا بعد میں تذکرہ آ رہا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کی آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وصف بیان کیا، کس وجہ سے اس کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا۔ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے ساتھ، یعنی اس کے رب کی آیات اس کے سامنے تلاوت کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے سامنے ذکر کیے جائیں، اللہ رب العزت کے ارشادات اس کے سامنے بیان کیے جائیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ اس کے سامنے بیان کی جائیں، لیکن وہ ان کے سامنے اکڑ جائے، ضد، تعصب اور عناد کی بنیاد پر ان کو تسلیم نہ کرے، ان کو خاطر میں نہ لائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، یعنی گویا کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی جائے، واعظ کیا جائے اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے اعراض کر لے۔ اعرض یعرض کا معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا، پھر وہ اس سے منہ پھیر لے، اعراض کر لے، ان کو خاطر میں نہ لائے۔ حقیقت یہ، اور جس کا معنی یہ ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ بات حق ہے، اس کا دل تسلیم کر لے کہ یہ بات حق ہے، لیکن اس بات کو حق سمجھنے کے باوجود بھی نہ مانے، تو اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا یہی وصف ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری آیات کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ آپ کی مخالفت میں ہماری بات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اور اس سلسلے میں بہت ساری آیات میں اللہ رب العزت نے ان کا یہ بات ذکر کی۔ اس کے بعد فرمایا انا، بے شک ہم، من المجرمین، مجرم لوگوں سے، مجرم کی جمع ہے مجرمین، اور مجرم کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن ان کے لیے قرآن پاک میں لفظ مجرم
اکثر استعمال کیا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوم تقوم الساعہ یقسم المجرمون، جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، ہمیں تو دنیا میں رہنے کا موقع ہی نہیں ملا، ایک گھڑی ہم دنیا میں رہے یا ایک گھنٹہ ہم دنیا میں رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یود المجرم یومئذ لو یفتدی من عذاب یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، قیامت کے دن مجرم آدمی، تو مجرم کس کو کہا گیا؟ جس پر جرم ثابت ہو چکا ہے، جس پر جرم ثابت ہو چکا ہے، وہ خواہش کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش کہ آج میرے بچے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے، میرے والدین کو جہنم میں بھیج دیا جائے مجھے چھوڑ دیا جائے، میرا آگے اللہ رب العزت وفصیلۃ التی تؤوی، اس کے پورے قبیلے کو جہنم میں پھینک دیا جائے لیکن مجھے چھوڑ دیا جائے، یہ مجرم خواہش کرے گا۔ آخر میں کہے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دیا جائے لیکن مجھے بچا لیا جائے۔ اللہ رب العزت آگے سے ڈانٹ پلائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہم بے انصاف نہیں ہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، آپ کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو سزا دیں۔ تو مجرم کا لفظ یعنی جس پر جرم ثابت ہو چکا، جس پر جرم ثابت ہو چکا۔ ان کا جرم جو تھا وہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان کر دیا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات یا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی، اللہ کے احکام ان کو سنائے جاتے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے۔ علماء نے قبول راہ کی حق میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک رکاوٹ یہ بھی ذکر کی کہ انسان صرف اپنی انا، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر حق بات کو نہ مانے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا کہ ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالاثم، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی انانیت اس کو گناہ پہ قائم رکھتی، کہتا ہے میں اچھا آپ کی بات سن کر آپ اپنا کام کریں، میں آپ کی بات سن کر یہ کام چھوڑ دوں، یعنی کسی کے سمجھانے پر وہ برائی کو چھوڑنا اپنی حد تک سمجھتا ہے، توہین سمجھتا ہے، یہ مجرم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے مجرم انا، بے شک ہم، من المجرمین، مجرم لوگوں سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ منتقمون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، منتقمون کی جمع ہے، انتقام لینے والے ہیں۔ کس طرح انتقام لینے والے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں ہمارے احکام کو نظر انداز کر دیا، ہماری آیات کو انہوں نے فراموش کر دیا اور نظر انداز کر دیا، آج ہم بھی ان کو جہنم میں پھینک کر بھول جائیں گے، ان کو بھی نظر انداز کر دیں گے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہی بالکل موضوع سورہ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اس کو نصیحت کی جاتی ہے لیکن نہیں مانتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کو دنیا کی زندگی بھی ہم اس کی تنگ کر دیتے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ، تو جب دنیا کے اندر اچھا بھلا وہ دیکھنے والا تھا، قیامت کے دن اللہ نے اس کو اندھا کر کے اٹھایا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمی، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو میری بینائی تھی۔ تو اللہ رب العزت اس کو جو جواب دیں گے وہ ہے اس کا جو تفہیم اس آیت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا کذالک اليوم تنسا، اسی طرح ہماری آیات آپ کے پاس آئی تھی نا، ہمارے احکام آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے ان کو فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا، آج ہم نے بھی آپ کو نظر انداز کر دیا۔
آج ہم نے بھی آپ کو نظر انداز کر دیا، آپ کی بھی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں، جس طرح دنیا میں آپ کے سامنے ہمارے احکام اور اوامر و نواہی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، فوری طور پر اللہ رب العزت نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ یہ عادت یہودیوں کی تھی، یہ عادت اصل میں یہودیوں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننا یا ان میں تحریف کرنا یا ان کا مفہوم بگاڑ دینا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا یحرفون الکلم عن مواضع، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کا معنی بدل مذاق کے طور پر یا اپنا مفہوم، اپنے مطلب کا مفہوم نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کا معنی بدل دیتے تھے، احکام کا معنی بدل دیتے تھے۔ جس طرح کہ ایک مثال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ذکر کی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، وہ دریا سے پار اتر گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ آپ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، وادخلوا الباب سجدا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وقولوا حطۃ، اور ساتھ یہ کہنا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، حطۃ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکام کا اس طرح مذاق اڑایا کہ داخل ہوتے وقت پشت اپنا پیٹھ کے بل داخل ہوئے، یعنی پیچھا کر کے اس طرح۔ انہیں کہا گیا تھا کہ جھک کے داخل ہونا، اور کہا گیا قولوا حطۃ، تو انہوں نے بدل لیا حنطۃ، حطۃ کی جگہ پہ، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح ان کی عادت تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اس انداز میں آپ کو مخاطب کرتے کہ تھوڑا سا زبان کو بل دے کر دل میں استہزاء اور مذاق ہوتا تھا، اور کہتے راعینا راعینا، حالانکہ عربی زبان میں اسلوب تھا کہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعینا راعینا، وہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے، جس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں صاف فرما دیا لا تقولوا راعینا، آپ ایسے کہا ہی نہ کرو، یہ اسلوب ہی نہ اختیار کیا کرو، بلکہ کیا کہا کرو؟ وقولوا انظرنا، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہو تو اے ان الفاظ میں کیا کرو، انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ تو یہ ان کی عادت تھی، اس لیے چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے نہیں تھے صحیح معنوں میں، اس کے سامنے وہ ڈٹ جاتے تھے، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر انکار کر دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت سے کہ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، خواہ پہلے لوگ ہوں یا پچھلے لوگ ہوں یا قیامت تک آنے والے لوگ ہوں، یہ حکم سب کے لیے ہے کہ وہ مجرم ہیں، اور ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے مراد یہاں تورات ہے۔ تو فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس آپ ہرگز اس ملاقات میں شک نہ کیجیے۔ اس ملاقات سے مراد کیا ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں شک نہ کیجیے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہوئی، ہم کلامی، اس سے مراد وہ ہے۔ لیکن زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ اس میں اس ملاقات کی طرف اشارہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات معراج کے موقع پر ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کر 50 نمازیں فرض ہونے کے بعد نمازیں کم کروا لیجئے۔ تو آپ اس ملاقات میں شک نہ کیجئے، یہ ملاقات جو ہے یہ حقیقت میں ہوئی۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اس کو، کس کو؟ الکتاب کو، الکتاب کو یعنی تورات کو، ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سبب، ہدایت کا ذریعہ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے بنائے منہم، ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے، ائمۃً، ایسے پیشوا اور قائد،
یہدون بامرنا لما صبروا، جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے، اور صبر کا معنی کیا کہ صبر کا معنی اپنے آپ کو روک رکھنا. تو صبر کی علماء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک تو مصیبت پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے. دوسرا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر ثابت قدم رکھنا، روکے رکھنا، یعنی ثابت قدم رکھنا. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اور تیسرا صبر کا معنی کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روک کے رکھنا، اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنا، اپنے آپ کو برائیوں سے روک کے رکھنا. جب ان لوگوں نے یہ کام کیے، اور پہلا معنی جو تھا کہ مصائب پر صبر کرنا، کہ حق کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے راستے میں اور حق کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو برداشت کرنا، ان پر مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرنا. تو اللہ رب العزت نے یہی ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے جن کو فرمایا کہ یہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں سورۃ العصر میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو فرمایا ہم نے جب انہوں نے صبر کیا، ہمارے احکام پر عمل کرتے پہ قائم رہے، جن چیزوں سے روکا وہ رکتے رہے، اور انہوں نے دین کی راہ میں آنے والے مشاکل اور مصائب پر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے ائمہ پیدا کیے، یعنی پیشوا اور لیڈر پیدا کیے، انبیاء علیہم السلام کے علاوہ جو ان میں سے ہم نے ایسے لوگ پیدا کیے، قائد اور رہنما. وَقَانُوا، اور وہ تھے بِآیاتِنَا یوقنون، ہماری آیات پر یقین رکھنے والے. وہ ہماری آیات پر کون؟ یہ لوگ جنہوں نے صبر کرنے والے لوگ، اور جن کو اللہ رب العزت نے لیڈر اور قائد بنایا ان میں سے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ اصل میں تو یہ سیاق بتا رہا ہے کہ یہودیوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان. لیکن آیت کا عموم یہ بھی بتلا رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے جو لوگ حق پر ہیں وہ اور جو لوگ باطل پر ہیں، ان کے آپس میں جو نزاع اور جھگڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں کہ جو وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں مشرکین مکہ کے بارے میں، اولم یہد لہم، کیا اس سے ان کو ہدایت نہیں ملتی؟ کیا یہ بات ان کی رہنمائی نہیں کرتی؟ کیا بات؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کیا. قرون سے مراد قومیں، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا مشرکین مکہ سے. قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، کتنی قومیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا ان پر عذاب اور ان کی تباہی اور ان کی تباہی کے آثار جو دنیا میں موجود ہیں، کیا یہ ان سے سبق نہیں سیکھتے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جس طرح وہ دنیا سے مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی مٹا سکتا ہے، نیست و نابود کر سکتا ہے. یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے مساکن جہاں ان کی آبادیاں تھیں ان میں سے گزرتے ہیں، یہ ان میں سے گزرتے ہیں. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ یہ بستیاں جو ہیں وہ انہما لبامام مبین، یہ بستیاں کھلے شارع عام پہ ہیں، شارع عام پہ ہیں. یہ جہاں سے گزرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مصر سے اردن جاتے وقت اور دیگر علاقوں کی طرف جاتے وقت بحیرہ جو لوط ہے، بحیرہ مردار ہے جس کو البحر المیت کہتے ہیں، اس کے پاس سے گزرتے ہیں. اور یہ کھنڈرات دیکھتے ہیں قوم، جب یہ تبوک کی طرف جاتے ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے وہاں یہ کھنڈرات دیکھتے ہیں. تو یہ جب ان کے جو رہائش گاہیں تھیں، ان کی بستیاں تھیں، ان کو تباہ شدہ بستیوں میں سے گزرتے ہوئے کیا ان کو رہنمائی نہیں ملتی؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بستیوں کا ذکر کیا
ان بستیوں کے آثار کو باقی رکھا لوگوں کی عبرت کے لیے، تو کیا یہ لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ تو یہاں پہ آج ہمارا درس ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ درس میں سورۃ السجدہ ختم ہو جائے گی، اور میری ایک رائے ہے، ہم نے اگرچہ پہلے سورۃ الاحزاب اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، لیکن اس وقت ریکارڈ بھی نہیں ہوا، اور اس سورت کے اندر بہت سارے احکام ہیں، تو ہم اس کے بعد کنٹینیو رکھتے ہوئے سورۃ الاحزاب اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اور پھر میرے ایک یہ رائے ہے کہ ہمارا ترجمہ تو کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن ہم 30واں پارہ جو ہے اس کا جو پورا پارہ یا اس کا نصف حصہ جو ہے جس میں چھوٹی صورتیں زیادہ آتی ہیں، تو اس کا ہم اختتامی طور پر ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ ریکارڈ بھی ہو جائے۔ اور اس وقت بڑی محنت کی تھی میں نے، لیکن ریکارڈ کرنے کا نظام اتنا اچھا نہیں تھا، تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے نوجوانوں کو، اللہ ان کی عمر میں برکت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ یہ پروگرام ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تو انشاءاللہ ایک تو سورۃ احزاب کی ریکارڈنگ ہو جائے گی، اور دوسرا 30واں پارہ جو ہے وہ جہاں تک مشورہ ہوگا، بالخصوص جو چھوٹی صورتیں جو اکثر نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے اور ان کے فضائل جو ہیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔